سورہ آل عمران آیت نمبر 188۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کے متعلق جو اس چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے بری باتیں کہیں اس کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے ان پر ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو آپ ان کے متعلق یہ گمان بالکل بھی نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچا لیے جائیں گے، محفوظ رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سزا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی یہود، منافقین، ان کی جو سازشیں، ان کے جو حیلے، ان کی جو ساز باز اور ایمان نہ لانے کے جو حیلے انہوں نے کیے ہیں، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ خاص طور پر کل کے درس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اہل کتاب سے اس بات کے اوپر عہد لیا تھا کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں، اس قرآن مجید کی حقانیت اور یہ سب چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی تو وہ اس کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ اس کو کیا کریں گے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، واضح کریں گے۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو کیا کر لیا، چھپا لیا، اور جو عہد لیا تھا اس کو ظاہر نہیں کیا، اور جو نہیں لیا تھا وہ جو قربانی والا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو اس بات کا پابند کیا گیا ہے۔ ان کے اس چال بازیوں کا، ہیلے کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ آج کی جو زیر دست آیت مبارکہ ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی منافقین اور یہود کی ایک اور عادت بد کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کے شان نزول کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے یا یہود سے تورات کے اندر لکھی ہوئی کوئی بات، لکھا ہوا کوئی مسئلہ
اس کے متعلق ان سے پوچھا، تو وہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ جو لکھا ہوا ہے، جو بات پوچھی ہے اس کے متعلق گفتگو کریں یا بتائیں، انہوں نے کیا کیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اصل بات نہیں بتائی اور دیگر کچھ اور بتا دیا کہ یوں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یا ادھر نہیں ہے، اس طرح کرا کے بات کو ختم کیا۔ اور وہ اس بات کے اوپر بغلے بجانے لگے، خوش ہونے لگے کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے کیا کہتے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہم نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ جو انہوں نے پوچھا وہ نہیں کیا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری اس کے اوپر ہماری تعریف کی جائے کہ جی ہمیں انہوں نے اچھی طرح گائیڈ کیا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی۔ بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ منافقین، پتہ ہے آپ کو کہ یہ ہمیشہ جہاد سے پیچھے رہے، بخل کا مادہ ان کے اندر رہا، خرچ کرنے سے یہ پیچھے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن جہاں مفادات ہوتے تھے وہاں ان مفادات کو لینے کے لیے یہ سب سے آگے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک موقع پر جہاد کے موقع پر یہ جہاد کے لیے تو گئے نہیں، پیچھے رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹے عذر، جھوٹیاں قسمیں اٹھانے لگے، اور اس کے اوپر وہ یہ امید رکھ رہے تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لہذا اس کے اوپر ہماری تعریف کی جائے کہ ہم نے جناب اللہ سوری کر لیا، ایکسکیوز کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے اوپر ان آیات کو نازل فرمایا۔ تو خلاصۃ الکلام گویا کہ اس کا یہ ہے کہ آدمی کا ان کاموں کے اوپر خوش ہونا، ان چیزوں کے اوپر خوش ہونا جو اس نے کی نہیں ہے، اور وہ کہے کہ یہ بھی میرے کھاتے کے اندر ڈال دی جائے۔ یہ چیز یہود اور منافقین کے اندر تو تھی ہی تھی، ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ بڑی بیماری ہمارے اندر آ چکی ہے کہ اب ہمارے اندر اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں رہی کہ ہم نے کوئی خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں یا نہیں، بلکہ اب آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی واہ واہ ہو، شہرت ہو، اخباروں کے اندر ہمارے فوٹو آئیں، ہماری تشہیر ہو، اور یہ اس قسم کی یہ ساری چیزیں ہم بھی چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسلمان آج کل یہ بھی چاہتا ہے، بلکہ خاص طور پر جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر اقتدار کے اندر لوگ ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گنگنائے جائیں کہ جی ان صاحب نے یہ کام بھی کیا، یہ بھی کیا، چاہے کیا بھی یا کچھ بھی نہ ہو، لیکن ایک لمبی فہرست جناب اللہ ان کے کھاتے میں ایک ڈال دی جاتی ہے کہ یہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کارناموں کا کیا کیا جائے، ذکر کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی ان بد کرداری کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے، جو کام افعال انہوں نے سر انجام نہیں دیے، اس کے اوپر ان کی کیا کی جائے، تعریف کی جائے اور بلے بلے کی جائے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ یہ چیز آپ مت گمان کریے گا کہ ان کو عذاب سے بچا لے گی، عذاب سے ان کو کوئی ایسی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی ان چیزوں کے اوپر، ان کارنامے کے اوپر کیا ہوگی، پکڑ ہوگی، خوب پکڑ کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے پڑھا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کہ ایک شہید کو لایا جائے گا۔ کہا کہ ہاں بھئی کیا کر کے آؤ؟ کہا کہ یا باری تعالیٰ کیا کر کے آؤں؟ آپ نے جان دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو جان آپ کے نام کے اوپر کیا کر دیا، قربان کر دیا، اور اس طریقے سے دین کی آبیاری، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی کیا کر دیا، پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم نے اسلام اور دین کے خاطر نہیں کیا کہ دین کا نام سر بلند ہو جائے گا، بلکہ تم نے اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر تھا اور بڑا جوان مرد تھا اور بڑا ایسا تھا ویسا تھا۔ فقد قیل، وہ کہا جا چکا، اور فرمایا کہ اب اس کو اوندے منہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک عالم کو لایا جائے گا، اس عالم سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی کیا کیا؟ کہا کہ یا باری تعالیٰ علم حاصل کیا، آپ کا علم حاصل کیا،
اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور تاکہ یہ تیرا علم جو ہے تیرا دین لوگوں کے درمیان پھیل جائے، اس طرح کی باتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس لیے تھوڑا کیا ہے، بلکہ تم نے تو اس لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ بہت بڑا عالم ہے، کیسے عجیب و غریب نکات بیان کرتا ہے، کیسی عجیب و غریب تفسیریں بیان کرتا ہے، کیسے کیسے جناب والا اس کے پاس علوم ہیں اور معارف ہیں اور یوں اور فقط قیلا۔ یہ جو تمہاری تمنا اور مراد اور خواہش تھی یہ کہا جا چکا، حکم ہوگا کہ اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ پھر ایک اسی طرح سخی کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی بتاؤ، کہا کہ یا باری تعالیٰ تیرا دیا ہوا مال تھا، میں نے تیرے راہ کے اندر خوب خرچ کیا، لوگوں کے اوپر، یتیموں پر، فلاحی کاموں کے اوپر، مساجد، مدارس، مکاتب، یعنی اس طرح مختلف مدات کے اندر خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کیا ہے تیرا مال ہے، تیرا دین ہے، اس طرح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم نے اس لیے نہیں خرچ کیا کہ میری رضا یا اس طرح، بلکہ تم نے اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، اور بڑا جناب اعلیٰ فیاض ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ فقد قیلا، یہ تو لوگوں کی باتیں تھیں، وہ کہی جا چکی، اور حکم ہوگا کہ اس کو بھی جناب اعلیٰ کیا ہے اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہی تین وہ شخص ہیں جو انہوں نے کیا نہیں ہے، اور اس کے اوپر وہ چاہ رہے کہ ان کی تعریف کی جائے، اور لوگ یہ اور اس طریقے سے ان کی اس ریاکاری اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے جہنم کی سزا دے رہے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، اور نیکی اس کا یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میری اس نیکی کا چرچا ہو، دوسروں کو پتہ چلے، لیکن وہ نیکی کر کے اس کو ایک قدرتی طور پر جو ایک خوشی ہوتی ہے نا، دل کے اندر فرحت ہوتی ہے اور ایک اطمینان اور سکون سا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس چیز کے منافی نہیں ہے، یہ اس کی نہیں ہے، یہ تو قدرتی طور پر بات ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کام کر لیتا ہے، اگر نہ بھی بتایا تو اس کو ایک ہوتا ہے چلے یار میں نے نماز پڑھ لی، یہ نیکی کا کام کر لیا ہے، ایک دلی اطمینان اور سکون سا اس کو ہوتا ہے، جیسا کہ جو آدمی نماز پڑھتے ہیں ان کو دلی طور پر کیا ہے اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس کے اندر کیا ہیں شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کام کر کے یا نہ کر کے اس کا چرچا، اس کی شہرت، اس کی ریاکاری اور یہ سب کچھ کیا ہے یہ چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے یہ کیا ہے دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کا ایسا کام کیا کہ دوسروں کو کانوں کان کیا ہوئی خبر نہ ہوئی، دوسروں کانوں کان خبر بھی کیا ہے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور بعض رات ایسے تھے کہ وہ اپنے نام کی شہرت سے بھی کیا کرتے تھے گھبراہٹ۔ بڑے بڑے علمی نام ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علمی نام ہیں۔ مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ علوم اور معارف سے نوازا تھا کہ شاید ہی کسی کی کھاتے میں اس طرح کی کچھ چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میری نہ نام کی شہرت ہو نہ کچھ ہو، میں ایسا گمنام رہ جاؤں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ ایک مرتبہ کسی ایک جلسے کے اندر جا رہے، وہاں پر لوگوں کو کیا کہتے ہیں پتہ چل گیا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو وہ بڑے دور تک جناب اللہ کیا ہے ان کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ حضرت کو اب تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو گیا، تو وہ پیچھے ہی کہیں جناب اللہ وہ اتر کر اسٹیشن سے پہلے کسی اسٹیشن کو اتر گئے، اور وہاں سے بالکل عام سے کپڑوں کے اندر جناب اعلیٰ لوگ ادھر انتظار کرتے رہ گئے، اور وہ ادھر سے ہو کر وہاں اپنے مطلوبہ پوائنٹ کے اوپر مطلوبہ جگہ کے اوپر کیا ہے چلے گئے۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی دیکھ لیجئے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب کوئی کسی کو لیٹر لکھتے تو احقر الانام لکھتے تھے، احقر العباد لکھتے کہ لوگوں میں سب سے حقیر ترین آدمی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن، حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ننگے اسلاف لکھتے تھے کہ بھئی یہ تو اسلاف کے نام پر ایک شرم اور عار ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ چیز جناب اخلاص اور آ جانا، ریاکاری سے بچ جانا، یہ بہت بڑی کیا ہے چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ یہ جو زمینوں کے اندر بادشاہت ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ جو یہود اور یہ جو منافقین یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنے تھوڑی سی غرض، دنیاوی لالچ، مال و دولت کی خاطر وہ پیچھے انہوں نے عہد کو بھی توڑا اور یہ سب کچھ کیا۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو تم مال چاہ رہے ہو نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ملکیت میں. اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو تمہیں ایک کیا کہتے ہیں کوئی مجال ہے کہ تمہیں دیکھ رہے. یہ ساری زمین کی بادشاہ سلطنت یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہے پوری قدرت رکھنے والے ہیں. جو جس طرح کا معاملہ جس طرح کا بھی کرنا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی ریاکاری سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.